اسلامیات میں 10,000 سے زائد طلبہ فیل، کم نمبروں کے بعد ایک طالب علم کی خودکشی۔ پشاور بورڈ کے حالیہ نتائج نے صرف ایک تعلیمی بحث نہیں چھیڑی بلکہ کئی ایسے سوالات کھڑے کر دیے ہیں جن پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ہمارے تعلیمی نظام میں ایسا کیا ہو رہا ہے؟ کیا طلبہ کو مضمون سمجھایا جا رہا ہے یا صرف رٹایا جا رہا ہے؟ اسلامیات میں 10,000 سے زائد طلبہ فیل، کم نمبروں کے بعد ایک طالب علم کی خودکشی۔ کیا ہمارا تعلیمی نظام بحران کا شکار ہے؟ السلام علیکم، AM ڈیجیٹل ہب کے ساتھ میں ہوں انم ملک۔ پشاور بورڈ کے حالیہ نتائج نے صرف ایک تعلیمی بحث نہیں چھیڑی بلکہ کئی ایسے سوالات کھڑے کر دیے ہیں جن پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹس کے مطابق 9ویں اور 10ویں جماعت کے 10,000 سے زائد طلبہ اسلامیات میں ناکام قرار پائے۔ دوسری جانب کم نمبروں کے تناظر میں ایک طالب علم کی خودکشی کی خبر نے بھی پورے معاشرے کو غمزدہ کر دیا۔ اگرچہ ہر ایسے واقعے کی وجوہات متعلقہ تحقیقات سے ہی واضح ہوتی ہے، لیکن یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ضرور کراتا ہے کہ امتحانی دباؤ اور ذہنی صحت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ہمارے تعلیمی نظام میں ایسا کیا ہو رہا ہے؟ اسلامیات ایسا مضمون ہے جس کا مقصد صرف نمبر لینا نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاق اور شعور پیدا کرنا بھی ہے۔ اگر ہزاروں طلبہ اسی مضمون میں ناکام ہو رہے ہیں تو محکمہ تعلیم، پشاور بورڈ اور ماہرین تعلیم کو بیٹھ کر اس کا سنجیدہ تجزیہ کرنا ہوگا۔ کیا نصاب اور امتحانی پرچے میں مطابقت موجود ہے؟ کیا طلبہ کو مضمون سمجھایا جا رہا ہے یا صرف رٹایا جا رہا ہے؟ کیا اساتذہ کو جدید تدریسی تربیت فراہم کی جا رہی ہے؟ کیا والدین صرف نتائج کا انتظار کرتے ہیں یا سال بھر بچوں کی تعلیمی اور ذہنی کیفیت پر بھی کام کرتے ہیں یا اس کو نظر میں رکھتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہمارے امتحانی نظام میں نمبروں کو اس قدر اہم بنا دیا گیا ہے کہ ایک طالب علم اپنی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ صرف ایک رزلٹ سے کرنے لگے؟ یہ سوال کسی ایک ادارے یا ایک فرد پر الزام لگانے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پشاور بورڈ نتائج کا تفصیلی تجزیہ عوام کے سامنے لائے۔ اگر کسی مضمون میں غیر معمولی تعداد میں طلبہ ناکام ہوئے ہیں تو اس کی وجوہات جاننے کے لیے تعلیمی ماہرین پر مشتمل ایک آزاد کمیٹی بنائی جائے تاکہ مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں طلبہ کی ذہنی صحت، کونسلنگ اور امتحانی دباؤ سے نمٹنے کے مؤثر نظام پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ ایک امتحان یا ایک رزلٹ کسی طالب علم کی پوری زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور یہ پیغام ہر گھر، ہر اسکول اور ہر تعلیمی ادارے تک پہنچنا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد صرف نمبر نہیں بلکہ باشعور، بااعتماد اور مضبوط کردار کے حامل نوجوان تیار کرنا ہے۔ اگر ہم اس بنیادی مقصد سے دور ہو گئے تو اچھے نتائج بھی ہم ایک مضبوط معاشرہ نہیں دے سکیں گے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ہمارے تعلیمی نظام میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔